الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اسلامی اور دینی بھائیوں، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ امام محترم کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کا کیا مقام تھا. کس حد تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہت سارے اقوال کے ذریعے سے اس امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس امت کا کوئی بھی بڑا سے بڑا انسان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اگر اس کی بات اور اس کا قول اور اس کا اجتہاد یا اس کی رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی حدیث سے ٹکراتی ہے اور دونوں میں مخالفت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی پر عمل کیا جائے. اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں، جس قول کا حوالہ چل رہا تھا، سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کیا. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ٹھکرانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے ایک عذر یہ بھی ہے کہ یہ حدیث ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی کوئی سنت دکھائیے لا کر، تب ہم اس پر عمل کریں گے. اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور مثالیں بھی، ایک آدھ مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ عام طور سے حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے یہ عذر ناقابل قبول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے بلکہ سنت پر عمل کریں گے. امام شافعی نے ایک اور بات اپنے اس قول کے اندر بیان فرمائی تھی کہ ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں یا ان کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے
انہیں کس چیز پر عمل کرنا چاہیے اور کس چیز پر عمل نہیں کرنا ہے۔ امام شافعی نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے میرے قول کے خلاف تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی عمل کی زیادہ حقدار ہے، اسی پر عمل کرنا۔ اس کے بعد امام شافعی نے فرمایا ہے، کہتے ہیں فَلَا تُقَلِّدُونِي، کہ تم لوگ میری تقلید مت کرنا۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے ان کے زمانے میں جو لوگ بھی موجود رہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ نصیحت فرمائی ہے اور یہ وصیت کی ہے کہ تم لوگ میری تقلید مت کرنا۔ اور یہ بات امام شافعی ہی نے نہیں کہی ہے، صرف میں اس سے پہلے اسی منبر سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے، یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے، اور یہی بات امام شافعی کے بعد جنہیں امام مجتہد کا درجہ دیا گیا ہے یا 4 اماموں میں سے ایک امام شمار کیا گیا ہے، وہ امام احمد ابن حنبل ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ لہذا جو 4 امام ہیں اور مجتہد ہیں، ہر ایک نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ماننے والے، ہم سے عقیدت رکھنے والے یا ہم سے علم حاصل کرنے والے جو بھی لوگ ہوں وہ ہماری تقلید نہ کریں۔ تقلید کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، صرف سمجھانے کی حد تک۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور ہمارے طلبہ یہ جانتے ہیں کہ قلدہ یقلد و تقلید، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے۔ تقلید کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو قلادہ پہنانا، کسی کو ہار پہنانا۔ تقلید الولایات کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو عہدے اور منصب اور ذمہ داریاں لوگوں کے حوالے کرنا، اور اصطلاح میں علماء کی یہاں تقلید کسے کہتے ہیں؟ قبول و قول الغیر بلا حجت، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے دوسرے کی بات کو قبول کر لیا جائے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ اور اس کی ضد کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تقلید کی ضد اس کا اپوزٹ اتباع ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع بھی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی اصل تبعہ ہے۔ تبعہ یتبعو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تبعہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا۔ ایک شخص آپ کی اس مسجد میں آنا چاہتا ہے، وہ اس مسجد تک پہنچنے کا راستہ نہیں جانتا ہے، آپ راستے میں مل گئے، وہ آپ سے دریافت کرتا ہے کہ مسجد عمر ابن خطاب کو جانے کا کون سا راستہ ہے، کیسے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں؟ لہذا آپ کہتے ہیں کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ اس کو تبعہ یا اتباع کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اتباع کسے کہا جاتا ہے؟ علماء نے اس کی تعریف بھی بیان کی ہے، کہتے ہیں ما ثبت علیہ الحجت، وہ چیز جس پر حجت ثابت ہو جائے، جس کی دلیل موجود ہو، جس کی حجت موجود ہو، جو بات ہو، جو مسئلہ ہو، جو فتویٰ ہو، اس کی دلیل اور حجت موجود ہے۔ دلیل اور حجت کیسی موجود ہے؟ قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے، حدیث سے اس کی دلیل موجود ہے، اجماع سے اس کی دلیل موجود ہے، یا قیاس سے اس کی دلیل موجود ہے۔
تفصیلی طور پر شریعت کی ہے 4 دلائل ہیں اور اجمالی طور سے 2 ہیں قرآن اور سنت، اس لیے کہ اجماع اور قیاس ان دونوں کا ماخذ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سے اجماع اور قیاس سنت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. لہذا جس مسئلے کی قرآن اور حدیث سے دلیل ثابت ہو اس کو اتباع کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے؟ کہا ہے کہ میری تقلید نہ کرنا، میرا فتویٰ، میری رائے، میرا اجتہاد آنکھ بند کر کے قبول نہ کر لینا، اور خاص طور سے اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے، قرآن کی کوئی آیت میرے فتوے کے خلاف مل جائے تو دلیل اور حجت پر عمل کرنا میری تقلید مت کرنا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ رب العزت نے اس میں یہی فرمایا ہے. امام شافعی نے جو بات کہی ہے کہ میری تقلید نہ کرنا تو کیا کرنا؟ اتباع کرنا. آپ لوگ جو اتباع کیا ہے اس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو چیز تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. اللہ رب العزت کی جانب سے کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ ہمیں قرآن کی شکل میں یہ ہمارا دستور ہے، یہ قانون دیا گیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. دوسری چیز جو نازل کی ہے اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے. یہ بھی وہی ہے. وہی کی 2 قسمیں ہیں، وہی ہے مطلوع اور وہی ہے غیر مطلوع. وہی ہے مطلوع یہ قرآن ہے اور وہی ہے غیر مطلوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں دین و شریعت کے تعلق سے وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی وہ وہی ہوتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے سارے لوگوں کو کہ وہ قرآن کی پیروی کریں، حدیث رسول کی اتباع کریں. اور قرآن کی ایک آیت نہیں ہے جس میں اتباع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے. اگر ساری آیات کو اکٹھا کیا جائے جہاں جہاں قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے اور لوگوں نے شمار کر کے بتلایا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے لفظ اتباع اور اس سے بننے والے مختلف صیغے، مختلف الفاظ 174 مرتبہ ذکر فرمائے. کتنا تاکیدی حکم ہے لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اتباع کے دائرے سے باہر نہ ہو. امام شافعی نے یہی بات فرمائی ہے کہ میری تقلید نہ کرنا، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ اتباع کرنا ہے. اور جہاں تک لفظ تقلید کا مسئلہ ہے یہ قرآن میں اس شکل میں تو نہیں آیا ہے، لیکن 4 جگہ یہ لفظ 2 جگہ قلائد کی شکل میں آیا ہے اور 2 جگہ مقالید کی شکل میں آیا ہے. صرف 4 جگہ آیا ہے، وہ بھی اس معنی میں نہیں ہے کہ انسانوں کو حکم دیا گیا ہو کہ عمل کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دین، ہماری شریعت میں تقلید یہ مطلوب نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء نے اضطراری حالت میں اور محدود سطح پر اس کے جواز کی بات کہی ہے کہ انسان اگر اضطراری حالت میں ہو تو اس کے لیے تقلید جائز ہو سکتی ہے. اور اس کا دائرہ کیا ہے؟ اس کا دائرہ بھی بہت محدود ہے. شریعت کے ہر حکم میں تقلید جائز نہیں ہے. علماء نے عقائد کو، عقیدے کے مسائل کو اس دائرے سے باہر رکھا ہے. عقیدے کے باب میں تقلید جائز نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ سارے مسائل جن کے دلائل کتاب و سنت سے واضح ہیں، صاف ہیں، ان میں بھی تقلید جائز نہیں ہے.
نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، ان میں بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ جس چیز کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی نص واضح ہے اس میں تقلید جائز نہیں ہے۔ کہاں تقلید جائز ہے؟ لکھا ہے کہ صرف اجتہادی مسائل میں تقلید جائز ہو سکتی ہے۔ اجتہادی مسائل کیا ہے؟ ان کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اجتہادی مسئلہ کیا ہے؟ کب تقلید جائز ہو سکتی ہے؟ جو جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک کہتے ہیں مثلا موجودہ زمانے میں انشورنس جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کس اجتہادی مسئلہ ہے۔ انشورنس کرایا جائے یا نہ کرایا جائے، یا میڈیکل انشورنس ہے یا گاڑیوں کا انشورنس ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اجتہادی مسائل ہیں، نئے مسائل زمانے کے۔ یہاں اگر کوئی گنجائش کسی کو نکلتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چاروں ائمہ نے جتنا زور اس بات پر دیا ہے کہ ان کی تقلید نہ کی جائے، لیکن بعد میں آنے والوں نے اتنی ہی سختی سے، اتنی ہی انتہا پسندی سے ان ائمہ کی تقلید کی ہے۔ ان ائمہ کی تقلید میں ساری توانائی صرف کر دی۔ تقلید کی ضد اتباع ہے، لیکن لوگوں نے تقلید کو شریعت کا درجہ دے دیا اور اتباع کو تقلید کا درجہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں تقلید کی ضد غیر مقلد ہونا ہے یا غیر مقلدیت ہے۔ ہم سارے لوگ جانتے ہیں آسمان کی ضد اگر کسی سے پوچھا جائے تو کیا ہے؟ زمین اس کی ضد ہے۔ روشنی کی ضد اگر پوچھا جائے تو اس کی ضد کیا ہے؟ تاریکی ہے۔ تقلید کی ضد پوچھا جائے تو یہ اتباع ہے، لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ غیر مقلدیت ہے۔ کسی ڈکشنری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تاریکی کی ضد کیا ہے؟ غیر روشنی ہے، یا زمین کی ضد غیر زمین ہے؟ کسی بھی ناحیے سے یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے جو چیز شریعت ہے، جو دین ہے، اس کو اپنی زندگی سے ختم کر دیا ہے، ائمہ کی تعلیمات ہی کو سرے سے بھلا دیا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو چیز دین اور شریعت نہیں ہے اس کو دین و شریعت تصور کیا جانے لگا۔ لہذا ہر مسلک کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گیا۔ الف سے لے کر یا تک زندگی کے جتنے مسائل ہیں، شریعت کے جتنے مسائل ہیں، سب میں 4 مسلک ہو گئے، 5 مسلک ہو گئے۔ یہ کیوں ہو گئے؟ یہ تقلید کی وجہ سے ہو گئے۔ اگر لوگ دین اور شریعت کا اتباع کرتے اور پیروی کرتے تو یہ مسلک نہیں قائم ہو سکتے تھے، اور جو ایک امت مسلمان ہو سکتے تھے، بجائے امت ہونے کے وہ کیا ہو گئے؟ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فرقہ بندی سے، اسی چیز سے منع فرمایا، کہا فلا تقلدونی، میری تقلید نہ کرنا۔ اور لوگوں نے اتنا تعصب، تقلید میں اتنا تعصب کیا، اتنا تعصب کیا، کتنا تعصب کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں سے سامنا رہا، ان لوگوں کے حالات کی روشنی میں اس امام نے یہ پیشین گوئی کی کہ آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے امام کو معصوم سمجھیں گے، یہ تصور کریں گے کہ ہمارے امام سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جو کچھ ہمارے امام نے فرمایا ہے سب صحیح ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ امام صاحب کے قول میں اور حدیث رسول میں یا قرآن کی آیت ہی سے کیوں نہ ٹکراؤ ہو جائے یا اختلاف ہو جائے، تو ہمیں ہر حال میں اپنے امام ہی کی بات ماننی ہوگی۔ اس حد تک لوگ جرأت کرنے لگے۔ لہذا میں ذکر کرتا ہوں، نام نہیں لوں گا، ایک صاحب نے کہا ہے اور یہ عبارت کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں کل آیت او حدیث یخالف قول امامنا فہو مؤول او منسوخ، کہ ہر وہ آیت یا ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے مخالف ہو، کیا کیا جائے گا؟
فَهُوَ مُعَوَّلٌ أَوْ مَنْسُوخٌ، یا تو آیت کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ قرار دیا جائے گا، یا حدیث کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ قرار دیا جائے گا، یعنی بجائے اس کے کہ امام صاحب کی بات کو غلط ٹھہرایا جائے، امام صاحب کی بات کی تعویل کی جائے، امام صاحب کے قاعدے قانون کو منسوخ قرار دیا جائے۔ کس کو منسوخ قرار دیا جائے گا؟ قرآن کی آیت کو منسوخ قرار دیا جائے گا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ تعصب کی کوئی اس سے بھی زیادہ انتہا ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی حجت اور دلیل کے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ قرآن کی آیت منسوخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منسوخ ہے، اور ہمارے امام نے، ہمارے مجتہد نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ شریعت اور دین قرآن و حدیث ہے یا امام صاحب کے اجتہادات ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کوشش کی کہ لوگ آگے چل کے ایسی جرأت نہ کر سکیں اور لوگ صحیح راستے پر قائم رہیں۔ اور مزید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی اقوال موجود ہیں۔ قاضی عیاض نے اپنی مشہور کتاب ترتیب المدارک میں ایک مشہور محدث ہیں عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کی درخواست پر، جن کی خواہش پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الرسالہ نام کی کتاب تحریر فرمائی تھی۔ عبد الرحمن ابن مہدی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ درخواست کی تھی امام شافعی سے کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں جس سے میں یہ سمجھ سکوں یا لوگ یہ جان سکیں کہ قرآن اور حدیث سے کیسے استدلال کیا جائے، اجماع اور قیاس سے کیسے استدلال کیا جائے، ناسخ اور منسوخ کا علم کیسے حاصل کیا جائے، عموم اور خصوص کے مسائل کیسے جانے جائے۔ کوئی ایسی کتاب آپ تحریر فرما دیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی درخواست پر یہ کتاب لکھی ہے، لہذا قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ کان عبد الرحمن یجالس الشافعی، عبد الرحمن ابن مہدی امام شافعی کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، وَيَصْحَبُهُ مَعَ احمد ابن حنبل، اور یہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لہذا امام احمد ابن حنبل اور عبد الرحمن ابن مہدی امام شافعی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ فَكَانَ الشَّافعِي يَقُولُ لَهُمَا، اور دونوں محدث ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی بڑے محدث ہیں اور فقیہ بھی ہیں، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں سے کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ مَا صَحَّ عِنْدَكُمَا مِنَ الْحَدِيثِ، کہا کہ تمہارے نزدیک اللہ کے رسول کی جو بھی حدیث صحیح ہو جائے، ثابت ہو جائے، فَعَالِمَانِ، تو مجھے بتلانا، مجھے خبر دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اور اس کی روایت کرنے والے ثقہ حضرات ہیں۔ کس لیے؟ کہتے ہیں لِأَتَّبِعَهُ، تاکہ میں اس حدیث رسول کی اتباع کر سکوں، پیروی کر سکوں، میں اس حدیث رسول کو اپنا سکوں۔ مجھے بتلانا، لِأَنَّكُمَا عَالَمُ مِنِّي بِالْحَدِيثِ، اس لیے کہ تم دونوں حدیث کا علم مجھ سے زیادہ رکھتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ثابت ہو جائے تو مجھے آ کر بتلانا، تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر سکوں۔ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے گا، میں اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ اتباع تھا، اتباع سنت رسول تھا، کہ وہ اپنے شاگردوں سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں بھی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث مل جائے اور اس کی سند صحیح ہو تو میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو لوگ کتاب بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، صحیح بخاری ہاتھ میں ہوتی، صحیح بخاری دکھائی جاتی ہے،
صحیح مسلم ہے وہ دکھائی جاتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اس پر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعی آپ اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں یا تقلید ہی کرتے ہیں، کم از کم امام کے قول ہی پر چلتے ہوئے حدیث رسول پر عمل کر لیا جائے۔ لیکن لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مسلکی تعصب کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے امام نے حدیث پر عمل نہیں کیا ہے، لہذا ہم بھی حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے امام نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو ہم بھی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اب تک یہ جتنے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی ابھی کچھ اقوال باقی ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ امام شافعی کا مقصد یہی تھا، احتیاط کا پہلو یہ تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات، ایسی رائے، ایسا اجتہاد جو دین اور شریعت بن جائے اور اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو، تو اللہ رب العزت کیا میں کیا جواب دوں گا اس کا؟ جو اس لیے آپ نے اعلان فرمایا میں زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، مرنے کے بعد بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، کہ کوئی ایسی چیز دین میں داخل نہ ہو جائے جو دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہیں، جن کو مسلمان دین سمجھتے ہیں، لیکن شریعت میں اس کی کوئی دلیل اور حجت موجود نہیں ہے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کی آج 18 تاریخ ہے۔ اس مہینے کا ذکر اللہ رب العزت نے، اور میں اس سے پہلے بھی اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اس مہینے کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، انہی میں سے کہا ہے کہ 4 مہینے حرمت کے مہینے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ وہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں یا جس کے آدھے ایام سے زیادہ گزر چکے ہیں، کیا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، ماہ رجب جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی خاص حرمت کے سلسلے میں حدیث بھی وارد ہے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں ان میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ لیکن اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کی جائے، روزوں کا اہتمام کیا جائے، یا اسی طرح سے اور دیگر عبادات، یا اس کی مخصوص راتوں میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، رات بھر جاگ کر نوافل پڑھے جائے، ایسی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیثیں رجب کے مہینے کے تعلق سے ہیں وہ ساری کی ساری یا تو گھڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی طرف ان کی نسبت کرنا ہی صحیح نہیں، یا بہت زیادہ ضعیف ہے، وہ ناقابل عمل ہے۔ لیکن اس امت میں ایسے بہت سارے اعمال اس مہینے میں کیے جاتے ہیں جن کو دین کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کے بارے میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت اور ادب کے مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرنا، ظلم مت کرو، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، چاہے انسان اپنے نفس پر ظلم کرے چاہے دوسروں پر ظلم کرے، ظلم تو ظلم ہے۔ عام مہینوں میں بھی اس کی حرمت ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کہ یہ ادب کے مہینے، احترام کے مہینے ہیں، ان میں نیکیاں کی جائیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے، برائیاں کی جائیں تو زیادہ گناہ درج ہوتا ہے آپ کے حصے میں۔ لہذا ان مہینوں میں اطاعت کے کام ترک نہ کیے جائیں، گناہ کے کام انجام نہ دیے جائیں۔ سب سے بڑا گناہ جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی الوہیت میں، اس کی اسماء و صفات میں
کسی بھی حیثیت سے مخلوق کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے انسان. لیکن اسی مہینے میں بجائے اس کے کہ لوگ اطاعت کے کام کرتے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے، جیسے ہی اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، رجب کا آغاز ہوتا ہے، گناہوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. وہ گناہوں کا سلسلہ کیا ہے؟ وہ سلسلہ یہ ہے کہ جنہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیا جاتا ہے، ان کا عرس پہلی رجب سے لے کر 6 رجب تک اس عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہے. یہ حرمت کا مہینہ ہے. امت مسلمہ کو گناہوں سے بچنے کی تلقین اس میں کی گئی ہے. لیکن مجھے ایک دو مسلمان نہیں، اس عرس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں اور شرک کا کلم کھلا ارتکاب کرتے ہیں، شرک میں مبتلا رہتے ہیں. حج کا سماں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی حج کا موسم آ گیا ہو، اور یہ عقیدت بھی ہے کہ اگر جو شخص اجمیر کی 7 دفعہ زیارت کر لے اس کو ایک حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے وہاں پر. جو بڑی دیگیں وہاں پر رکھی گئی ہیں، ان میں جو نذرانے ڈالے جاتے ہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے، اس نذرانے کی مقدار یا اس کی تعداد 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہوتی ہے. 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے. آپ تصور کیجئے، مسلمانوں کا 1 کروڑ سے زیادہ یہ پیسہ، یہ دولت مسلمان تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور نہ جانے کس میدان میں دوسروں سے کتنے پیچھے ہیں. تعلیم میں ہمارا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، میں یہاں سے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اتنی دولت یہ شرکیہ طریقے سے وہاں اکٹھی ہوتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اور کس کے کام آتی ہے؟ اس امت کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. گناہ اس امت پر مزید لادے جاتے ہیں. وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہو جس میں مزاروں کو تجارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو؟ سب سے بڑا گناہ ہے. اس ادب اور احترام کے مہینے میں ہم یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. پہلی رجب سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی 22 رجب آنے والی ہے. 22 رجب کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ کونڈے کے امام جعفر صادق کی نیاز دیتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کیا ہے، اور یہ کس نے ایجاد کی ہے تفصیل طلب موقع ہے، لیکن وقت نہیں ہے. مختصر طور پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جانب یہ جھوٹی نسبت ہے. ایک واقعہ، ایک حادثہ منسوب کر دیا گیا ہے. ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ ایجاد کرنے والے شیعہ حضرات ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے، اور وہ صحابی جسے قرآن لکھنے کا شرف حاصل ہو، اس صحابی سے عداوت رکھتے ہیں. 22 رجب یہ تاریخ وفات ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ لکھنؤ کے شیعہ حضرات نے یہ چیز ایجاد کی. کس لیے؟ مسلمانوں کے ایک خلیفہ ہیں، اور وہی لکھنے والوں میں سے ایک صحابی ہے. ان کی عداوت میں، ان کی دشمنی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. ابو بکر سے، عمر سے عداوت ہے، ان کو دشمنی ہے. لہذا خفیہ طور پر یہ پروگرام بنایا گیا کہ اس دن خوشی منائی جائے. خوشی مناتے رہے. جب ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں سنیتوں کی بات نہ پہنچ جائے، لہذا ایک قصہ، ایک کہانی گھڑ کر جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ان کی نظر و نیاز ہے. لہذا جعفر صادق کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ انتہائی گڑی ہوئی بات ہے. جعفر صادق کی نہ تو اس دن پیدائش ہے 22 رجب کو، نہ ان کی وفات ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن قصہ یہ بنایا گیا کہ مدینے میں ایک لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی، فقر و فاقے میں مبتلا رہے، 12 سال گزر گئے، پریشان حال رہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ امیر مدینہ کے صحن میں اس کی بیوی جھاڑو لگا رہی تھی. جعفر صادق آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور وہاں کھڑے ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا کہ 22 رجب ہے. لہذا لکڑہارے کی بیوی کو بلا کر کہا کہ اگر تم
نئے کنڈے خرید کر بازار سے لاؤ اور پوریاں بناؤ اور حلوہ بناؤ اور ان پر میری نظر و نیاز دلاؤ تو تمہاری یہ تنگ دستی دور ہو سکتی ہے. اور کہا کہ یہ گارنٹی ہے، اور اگر دور نہ ہوئی تمہاری پریشانی تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا. یعنی اتنی گارنٹی کے ساتھ امام جعفر صادق نے یہ بات کہی ہے. بتائیے، آپ تصور کیجئے، جعفر صادق موحد انسان تھے، خالص توحید کے ماننے والے تھے. کیا کوئی موحد ایسی شرکیہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرے واسطے سے نیاز دلاؤ گے تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی، اور اگر نہ دور ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ کے کھینچ لینا کہ یہ ہماری پریشانی کیوں نہیں دور ہوئی. جعفر صادق کی طرف یہ جھوٹی روایت منسوب کر کے تاکہ سنی بھی اس میں مبتلا ہو جائے. اور آج کل سنیوں کا ایک طبقہ ہے اور بڑی تعداد ہے جو اس نیاز میں، کنڈوں کی نیاز میں مبتلا ہے، شرکیہ اعمال میں مبتلا ہے. اور اس کے بعد بھی کچھ اعمال ہیں اس مدینے میں جو دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو دین سمجھ رکھا ہے. 27ویں رجب کو شب معراج کا جشن منایا جاتا ہے. اس سلسلے میں زندگی رہی تو آئندہ گفتگو ہوگی. لیکن آپ تصور کیجئے، وہ قوم، وہ ملت اور وہ افراد جو حرمت اور ادب کے مہینے میں صحابی رسول کی وفات کا جشن منائے، اور جو شریعت میں جس کو سب سے عظیم گناہ کہا گیا ہو، شرک اکبر کی ابتدا اسی مہینے میں عرس سے کی جائے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا قبری عیدن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لینا، میری قبر کے پاس کوئی جشن، کوئی اجتماع، کوئی جلوس نہ نکالنا، کوئی تقریب منعقد نہ کرنا. تو آپ تصور کیجئے کہ رسول جس امت کو منع فرمائے اور اس امت کے افراد میں ایسے لاکھوں لوگ عرس میں شریک ہوں اور عرس کو منائے، ان کا حال کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ لعنت یہودیوں سے آئی ہے، نصارہ سے آئی ہے مسلمانوں میں، اور یہود اور نصارہ سے شیعوں میں یہ لعنت آئی ہے مزار پرستی کی، اور شیعوں سے یہ سنی مسلمان جو اس کے شکار ہیں، جانتے نہیں یہ شریعت دین کا علم، ان کے اندر یہ چیز آئی ہے. تو جو امت اس مہینے کی حرمت کو ان سارے اعمال کے ذریعے سے پامال کرتی ہے تو ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں. اور جو ہمارے عملی احکام ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عقیدہ ہے، اس میں بھی ہم دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تقلید میں مبتلا ہے. امام کے قول سے نہ ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ایک انچ آگے جانے کے لیے تیار ہیں. تو آخر سوال یہ ہے کہ ہم کون سے دین کی اتباع کرتے ہیں، کون سی شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہ کون سی شریعت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کو زندہ کرنے کی. اللہ تعالی ہمیں بھی اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو زندہ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.